غزہ کے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں سربراہ حماس یحییٰ سنوار شہید۔ یحییٰ سنوار جنگ کے محاذ پر 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار کو طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد انہیں حماس کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان لاہور میں اہم ملاقاتوں کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی طے۔ پی ٹی آئی وفد کچھ دیر بعد مولانا کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ اور آئینی ترمیم لانا حکومت کا حق ہے، ہمیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ مل چکا ہے۔ سربراہ بی این پی ایم سردار اختر مینگل کی پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو، کہا حکومت کا ڈرافٹ کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک کا سفر، آئینی ترمیم کے معاملے پر بڑا بریک تھرو، نون لیگ کی ایک نہ چلی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایک پیج پر آ گئیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق رائے، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومتی اتحادی جماعتوں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ۔ آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، پی ٹی آئی بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں۔ جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے، اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ پھر حکومت کا آئینی ترمیم سینٹ میں کل پیش کرنے کا فیصلہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ، کہا وزیر اعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اراکین کو آگاہ کیا، دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں بتایا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیم کے مسودے پر بریفنگ دی۔ تحریک انصاف آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ کی حامی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی بینچز سے 7 ممبران آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت اور جے یو آئی میں بعض نکات پر تاحال اختلاف برقرار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترمیم میں ججز پینل آرٹیکل 8 اور 243 پر معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ آئینی بینچ پر اتفاق ہونے کے بعد معاملہ مزید بگڑ گیا۔ ذرائع جے یو آئی کا کہنا ہے کہ ججز پینل کا اطلاق جسٹس منصور علی شاہ کی نامزدگی کے بعد ہونا چاہیے۔ آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز، وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ، اتحادی ارکان کی شرکت، چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بھی ظہرانے میں شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم، بی اے پی، مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ ضیاء کی جانب سے بھی حکومت کو گرین سگنلز، بی این پی اور پختونخوا میپ کے ساتھ بھی بیک ڈور رابطے جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات، آئینی ترمیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے ایس سی او کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 25 اکتوبر کو اپنے وقت پر ریٹائرمنٹ کا عندیہ۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے حامد خان سے ان کی درخواست سے متعلق استفسار کیا، کہا آپ کی دوسری درخواست کا کیا بنا؟ وہ والی درخواست میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، آپ کی وہ درخواست میرے بعد لگے گی۔ عدالت نے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ آئینی ترمیم کی بات پارلیمنٹ سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ لاہور میں سول سوسائٹی کے لوگ بڑی تعداد میں آئینی ترمیم کے حق میں باہر نکل آئے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے تحت لاہور پریس کلب کے باہر آئینی ترمیم کے حق میں مظاہرہ۔ سیکریٹری جنرل علامہ ابوبکر قاسمی نے کہا سستا انصاف ہر امیر اور غریب کا حق ہے۔ لبنان میں صہیونی دہشت گردی، 24 گھنٹوں میں مزید 27 شہری شہید، 185 زخمی۔ صہیونی فوج نے مجیب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کے مزار پر بھی بم برسا دیے۔ حزب اللہ نے القوزہ میں 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کیا، 50 زخمی۔ 2 مرکاوا ٹینک بھی تباہ کر دیا۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحدی علاقوں اودیسا، ایٹا، اشب اور رامیہ میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔
غزہ کے قصائی نیتنیاہو نے ایران پر حملوں کے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ امریکی الیکشن سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مخصوص اہداف کیا ہیں اور نہ ہی بتایا گیا کہ اسرائیل ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔